السلام علیکم، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس آئینی درخواست میں جسٹس سرفراز ڈوگر، جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے جن کا ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے، ان کی ٹرانسفر اور سینیورٹی لسٹ کو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج کیا گیا تھا، اور اس درخواست میں جو آئینی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، نہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ جب ایک جج ٹرانسفر ہو کر دوسری ہائی کورٹ میں آتا ہے تو اس کو نیا حلف لینا پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کی سینیورٹی جو ہے وہ پھر نئے حلف لینے کے بعد وہاں سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ از خود ایک انٹرپریٹیشن ان کے ججز کے ذہن میں تھی، اور پھر اس کو ایک پٹیشن کی شکل میں ڈرافٹ کیا گیا، اور وہ پٹیشن پھر سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ اور اس پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ججز کو، بالخصوص جیسے سرفراز ڈوگر کو جو ہے وہ کام سے روکا جائے۔ یہ عذر ان ججز کی جانب سے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سامنے بھی رکھا گیا تھا، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں اب اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ تو جسٹس عامر فاروق نے ریپریزنٹیشن میں ان ججز کی، جو 5 ججز ہیں، ان کی اس درخواست کو خارج کیا، ریپریزنٹیشن کو مسترد کیا، اور واضح طور کے اوپر اپنی رائے میں یہ کہا کہ اگر آئین بنانے والوں کی یہ منشا ہوتی کہ ایک جج جب ٹرانسفر ہو کر دوسری ہائی کورٹ میں آئے گا تو اس کو نیا حلف لینا پڑے گا، تو یہ بات آئین میں واضح طور پہ لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ بات آئین میں نہیں لکھی ہوئی تو اس لیے اپنے طور کے اوپر الفاظ جو ہے وہ نہیں پہنائے جا سکتے، اور نہ ہی جو ہے اس میں نیا اوتھ لینے کی ضرورت ہے۔ ججز کی جو سینیورٹی ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے جب ایک جج کسی ہائی کورٹ میں اوتھ لیتا ہے، اور پھر جب وہ ٹرانسفر ہو کے آتا ہے تو سینیورٹی اس کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ اس سینیورٹی کو سپریم کورٹ میں 5 ججز نے چیلنج کیا۔ یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے پہلے خطوط بھی لکھے، وہ لیٹر بازی والے ایشو کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافی کچھ سپریم کورٹ میں ہوتا رہا۔ تو بہرحال اس پہ جب یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں بطور جج جو سائل آئے تھے تو اس وقت بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ یہ ججز جو ہیں یہ ایز اے سائل تو آئے ہیں، لیکن ان کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہوئے ان کا کیس فوری طور کے اوپر سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا، بلکہ اپنی ٹرم کے اوپر جو کیسز آ رہے ہیں اس کے مطابق فکس ہوں گے ہیئرنگ۔ بالخصوص مخصوص نشستوں کی بات کی جائے، ریزرو سیٹس کا جو ریویو ہے بہت عرصے سے پینڈنگ ہے، پارلیمنٹ نامکمل ہے، تنقید کافی ہوتی رہی ہے کہ اتنے عرصے سے پارلیمنٹ نامکمل ہے، اس ایشو کو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا، ریویو پہ ریویو ایکسیپٹ کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، جو بھی ہے ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کو فیصلہ کر لینا چاہیے۔ لیکن وہ کیس ابھی تک ہیئرنگ کے لیے فکس نہ ہوا، لیکن ججز ہیں اور وہ کیس فکس ہو گیا ان کا۔ تو وہ اندازے تھے جی کہ یہ کیسز اپنے ٹرم پہ ہی لگیں گے سماعت کے لیے، اور ججز کے کیسز کو کیونکہ وہ جج سائل ہے اس لیے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ سارے اندازے بہرحال غلط ثابت ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 5 ججوں کی پٹیشن اور پلس دیگر پٹیشنیں ان سب کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اس آئینی بینچ کی سربراہی جو ہے، ویسے تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں، لیکن اس بینچ کی سربراہی یہ وہ واحد بینچ ہوگا جس میں امین الدین خان صاحب نہیں ہیں، اور اس بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل بھی نہیں ہیں، اس بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی بھی نہیں ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کی سربراہی جسٹس محمد علی مظہر کریں گے۔ اس بینچ میں اور کون کون سے ججز ہیں؟ دیگر جو ججز ہیں ان کے ناموں پہ اگر ہم بات کریں تو ان میں جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، جسٹس شاہد بلال حسن ہیں، جسٹس صلاح الدین پنور ہیں، جسٹس شکیل احمد ہیں، اور یہ وہ 5 رکنی بینچ ہے جس نے 14 اپریل کو ان تمام پٹیشنز کے اوپر سماعت کرنی ہے۔ یہ ابتدائی ہیئرنگ ہوگی اور اس پہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ اچھا، کاز لسٹ ابھی تک آفیشیلی جاری نہیں ہوئی، نہ ہی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ
باقاعدہ کیس فکس ہونے کے حوالے سے جو کاغذ جاری ہوتی ہے وہ ہوئی ہے، لیکن جو وکلاء کو تھرو ایس ایم ایس جو ہے وہ ایک پراپر جو طریقہ ہے ایس ایم ایس کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا کیس فلاں تاریخ کو فکس ہے، تو ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو میسیجز کے ذریعے کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ فلاں تاریخ کو یعنی 14 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ اب اس معاملے میں دو ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل کیوں شامل نہیں ہیں اس آئینی بینچ میں؟ اس کی ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جو 6 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران علی ظفر اور بیرسٹر گوہر، یہ 4 ممبران بائیک آؤٹ کر گئے تھے۔ اب بائیک آؤٹ کیوں کیا تھا؟ یہ بات کہی گئی تھی کہ جو ججز کی جو سینیورٹی کا ایشو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پہلے وہ ڈیسائیڈ ہو، جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا اس وقت تک جو ججز اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو روک دینا چاہیے۔ تو اس معاملے پہ ووٹنگ ہوئی، اور جب ووٹنگ کا پروسیس ہوا تو اس ووٹنگ میں بائی میجورٹی یہ فیصلہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کنٹینیو رہے گا۔ پھر پی ٹی آئی کے 2 ممبران بائیک آؤٹ کرے گئے، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بائیک آؤٹ کرے گئے۔ اس پہ بعد میں پھر خبر یہ بھی آئی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ہے وہ کافی روکنے کی بھی کوشش کی ججز کی جانب سے، جیسے جمال مندوخیل صاحب کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ رک جائیں، اور پھر بعد میں پھر یہ بات ہوئی جی کہ اگر یہ اس طرح سے بائیک آؤٹ نہ کیا جاتا تو وہ رزلٹ جو اب ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر آیا ہے وہ اس طرح کے نتائج شاید اس وقت نہ ہوتے، تو کوئی اچھا نہیں مانا گیا اس معاملے پر جو بائیک آؤٹ کرنے کا جو پورا عمل تھا اس کو۔ وہیں پہ یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک اوپینین دیا، انہوں نے یہ کہا جی کہ ججز ٹرانسفر والا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا ایشو ہے کہ کیا سینیورٹی یا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ ایشو جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہے۔ تو اس کے اوپر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت سارے اور بھی ممبران کی طرف سے کچھ ویوز جو ہیں وہ یہ تھے، ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے جسٹس جمال صاحب نے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی اس رائے کو ایگری کیا ہو، جسٹس امین صاحب نے بھی ایگری کیا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ کہیں بینچ پہ اعتراض نہ ہو جائے، تو اس لیے ان 2 ججز کو، جسٹس جمال صاحب کو، جسٹس امین الدین صاحب کے علاوہ جو ہے وہ ان 5 جو ججز ہیں ان کو جو ہے وہ اب اس آئینی بینچ میں شامل کیا گیا ہے، اور اس پہ اب جو 14 اپریل کو سماعت ہونی ہے، وہ 5 ججز جنہوں نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی تھی، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جو خود ان کا کیونکہ وہ متاثرہ ہیں براہ راست اس بات سے کہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا لیکن وہ نہیں بنے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفت امتیاز۔ تو ان کی ریپرزنٹیشن مسترد ہونے کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ اپیل فائل کی تھی۔ جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے ان میں سندھ سے جسٹس خادم سومرو، بلوچستان سے جسٹس محمد آصف اور لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر شامل ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر جو سینیورٹی لسٹ میں غالباً 15واں نمبر تھا ان کا لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ ان کو یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے، تو وہ موسٹ سینئر، کیونکہ جو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ ان کی 2015 کی ہے، تو وہ سینئر پیونی جج ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں ایز اے جج اپوائنٹمنٹ کے بعد۔ تو پھر کیونکہ وہ اور پھر اس کے بعد جب وہ اپوائنٹمنٹ جب قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بنا دیا گیا، سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی، سینئر پیونی جج ان کو اپوائنٹ کیا گیا، تو اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ بہرحال رہی، اس کے اوپر خاصی تنقید بھی کی گئی۔ تو اب یہ پٹیشن سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، لیکن بنیادی سوال پھر یہی ہے کہ جو اس سے پہلے کیسز درخواستیں آئی ہیں ان کو چھوڑ کر ان درخواستوں کو کیوں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں آپ کیا اس معاملے پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔